مثال بیان کیا گیا، یعنی مثلاً کا مثل الذی استوقد نارا، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ آگ جلانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ آگ جب باقی رہتے ہیں تو اس کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے، جب تک اس کو لکڑیاں وغیرہ فراہم کرتے ہیں تو یہ آگ ہمیشہ کے لیے وہ جلتے رہتے ہیں، لیکن جب تک اس کے لیے لکڑیوں کے انتظام نہیں ہے تو وہ بجھ جاتے ہیں۔ اسی طرح دین اسلام بھی ہے، دین اسلام جب تک اس کے لیے عمل صالح ہو اور علم نافع ہو، ہمیشہ بندہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عمل صالح کے بارے میں اور علم نافع کے بارے میں، تو اس کا یہ جو ایمان کے نور ہے وہ ہمیشہ جلتا رہے، لیکن جب تک بندہ عمل صالح کی کوشش نہیں کرتے اور علم نافع کی کوشش نہیں کرتے تو وہ ایمان کی جو نور ہے وہ آہستہ آہستہ بجھتے ہیں اور وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اس کی مثال پہ میں نے نار پر بھی اور نور پر بھی اس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کیا۔ اب لفظ ظلمات کی وہ تحقیق ہے کہ ظلمات قرآن کریم میں 23 مرتبہ ذکر ہوا ہے، لفظ ظلمات قرآن کریم میں 23 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ کبھی اس کے معنی ہے کفر اور شرک اور شبہات کے معنی میں بھی ظلمات استعمال کیا گیا، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 257 میں یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ شیطان انسان کو جو روشنی ہے توحید کی اس سے نکال کر کفر کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ظلمات کا اطلاق شبہات، کفر، شرک پر ہوا ہے۔ دوسرا معنی ظلمات کے جو قرآن کریم نے اس پر اطلاق کیا ہے، مطلق اندھیروں کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے سورہ انعام آیات نمبر 1 میں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ نے اندھیرے اور روشنی پیدا کی، مطلق اندھیروں کو اور مطلق روشنیوں کو بھی، یعنی ظلمات کا اطلاق مطلق اندھیروں پر ہوا ہے۔ اسی طرح ظلمات کی اطلاق قرآن کریم میں جہالت پر بھی کیا گیا، جیسے سورہ انعام آیات نمبر 39 میں صُمٌّ بُکْمٌ فِی ظُلُمَاتٍ مَن یشاء اللہ یضللہ، یہاں پر یہ ظلمات سے مراد جہالت ہے۔ اسی طرح زمین کی اندھیروں پر بھی ظلمات کا اطلاق کیا گیا، جیسے سورہ انعام آیات نمبر 97 فی ظلمات البر والبحر، دریا کے جو اندھیرے ہیں اس پر بھی ظلمات کا اطلاق کیا گیا۔ اسی طرح ظلمات جو رحم کے اندر جو بچہ ہے اسی پر بھی، اسی رحم کے اندھیرے پر بھی ظلمات کا اطلاق کیا گیا، جیسے سورہ زمر آیات نمبر 6 میں فی ظلمات ثلاث، یہ بچہ اللہ نے وہ 3 اندر جو اندھیرے ہیں اس میں پیدا کیا گیا، ایک تو پیٹ کے ہیں، ایک رحم کے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو لوتھڑا ہے اس لوتھڑا میں اللہ نے وہ، یعنی اس کے اندر وہ پیدا کیا ہے، تو مطلب وہاں پر بھی ظلمت کا اطلاق کیا گیا۔ اسی طرح ظلمت کا اطلاق یہ جو مچھلی ہے اس کے پیٹ پر بھی کیا گیا، جیسے سورہ انعام آیات نمبر 87 میں فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے آواز دیا اسے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں۔ اسی طرح ظلمت کا اطلاق جو دریا کے جو موج ہے اس پر بھی ہوا ہے، جیسے سورہ نور آیات نمبر 40 میں او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ، تو یہاں پر جو ایک اندھیرا رات کے ہے، دوسرا وہ دریا کے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ موجوں کے ہے، تو وہاں پر بھی ظلمت کا اطلاق کیا گیا۔ اسی طرح جو بارش سے پہلے بادل کی وجہ سے جو اندھیرے آ جاتے تو اس پر بھی ظلمت کا اطلاق کیا گیا، جیسے اسی آیات میں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر ظلمت سے کیا مراد ہے، یہاں پر مراد کفر ہے۔ ظاہر ہے کہ منافق کے جو عمل ہے اس عمل میں بھی ظلمت ہے، اس کے قول میں بھی ظلمت ہے، اس کی زندگی میں بھی ظلمت ہے۔ کافر کی
جو قول ہے اور منافق کے جو قول ہے اس میں بھی ظلمت ہے اور اندھیرا پن پائے جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی ظلمت پائے جاتے ہیں، اس کے عمل میں بھی ظلمت پائے جاتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم یہ بہرے ہیں، بکم یہ گونگے ہیں، عمی یہ اندھے ہیں۔ یہ صم یہ علی وجہ تمثیل یعنی مثال کے لیے وہ قرآن کریم میں استعمال ہوا۔ قرآن کریم میں 15 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہے۔ ایک مرتبہ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 97 میں حقیقی بہرے کے لیے استعمال کیا گیا، بکم وہاں پر جو سم لفظ ہے وہ حقیقی معنی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی طرح لفظ بکم یعنی گونگی کے لیے استعمال ہے، وہ بھی قرآن کریم میں 6 مرتبہ ذکر ہے، اور یہ بھی تمثیل کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی وہ مثال کے طور استعمال ہوا ہے۔ البتہ ایک ہی جگہ میں سورہ نحل آیات نمبر 76 میں اپنے معنی میں وہ مستعمل ہے۔ حقیقی بہرے کو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل یہ 97 نمبر آیات میں بھی بکم وہاں پر اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا۔ اسی طرح لفظ عمیون یعنی اندھے کو کہا جاتے ہیں، یہ بھی مثال کے لیے قرآن کریم نے ہمیشہ کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ قرآن کریم میں 33 مرتبہ ذکر ہے۔ البتہ 5 جگہوں میں اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ مثال کے لیے استعمال ہے۔ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ لا يرجعون الى الهدى، یہ منافقین ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے ہیں، کیونکہ اس نے ضلالت خرید لیا ہدایت کے مقابلے میں، اس لیے یہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے ہیں۔ تو یہ تتمہ ہے پہلی مثال کی، یہ جو صم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ پہلے مثال کی تتمہ ہے۔ تو یہ مثال اس منافق کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد اس نے کفر اختیار کیا، یہ اس منافق کے لیے ہے۔ تو